بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیا ٹاپک ہے غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کسی خاص مسئلے کے بارے میں کوئی خاص بات نہ بتاؤں اس وقت تک تم مجھے چھوڑے رکھو اور مجھ سے سوال نہ کرو، یعنی جس کام کے بارے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا فرض ہے یا یہ کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اس کام کے بارے میں بلا وجہ اور بلا ضرورت سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت کا ایک سبب ان کا کثرت سے سوال کرنا بھی تھا، اور دوسرا سبب اپنے انبیاء کے بتائی ہوئی احکام کے خلاف ورزی تھی۔ لہذا جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے رک جاؤ، اس میں قیل و قال اور چوں چرا نہ کرو، اور جس چیز کا میں تم کو حکم دوں تم اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفقت دیکھیے کہ استطاعت کی قید لگا دی کہ اپنی استطاعت اپنی توفیق کے مطابق بجا لاؤ، گویا استطاعت سے زیادہ کا ہمیں مکلف نہیں بنایا۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی کثرت کی مذمت بیان فرمائی، لیکن بعض دوسری احادیث میں سوال کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی پیاسے کی تشفی سوال سے ہوتی ہے۔ دونوں قسم کی احادیث اپنی اپنی جگہ درست ہیں، دونوں میں مماثلت اور تطبیق یہ ہے کہ جس معاملے میں خود انسان کو شرعی حکم معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ معاملہ جو میں کر رہا ہوں شرعاً جائز ہے یا نہیں، ایسے موقع پر سوال نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ لیکن اگر سوالات کرنے کا منشا یا تو محض وقت گزاری ہے یا اس سوال کا اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ اس کو پیش نہیں آیا، یا وہ ایسا مسئلہ ہے جس کی دین میں کوئی اہمیت نہیں اور عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا اور نہ آخرت میں سوال ہوگا، اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، تو ایسی مسائل کے بارے میں سوال کرنے کی اس حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ مثلا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس لڑائی کا سبب ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اب بتائیے کہ اگر اس لڑکی کا نام معلوم ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر معلوم نہ ہو جائے تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیا قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے کہ اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ ہمیں جنت نہیں ملے گی، یا میدان حشر میں اللہ جل شانہ اس کے نام کے بارے میں تم سے سوال کریں گے؟ لہذا اس قسم کے مسائل جن کا قبر میں حشر میں آخرت میں بھی واسطہ پیش نہیں آئے گا، ان کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کے پاس مختلف حربے ہیں۔ ان میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ وہ شیطان انسان کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملی کاموں سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور ان فضول سوالات کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح آج کل لوگوں میں یہ مرض پیدا ہوا ہے، یہ مرض عام ہے کہ جب کسی عمل کے بارے میں بتاؤ کہ شریعت میں یہ حکم موجود ہے کہ یہ کام کرو، یا یہ حکم ہے کہ فلاں کام مت کرو، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو جو حرام قرار دیا گیا ہے یہ حرمت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سوال کرنے والے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے اس سوال کا معقول جواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو صحیح تسلیم کر لیا، تب تو ہم اس شرعی حکم کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ جب میں نے تم کو کسی چیز سے روک دیا تو تمہارا کام یہ ہے کہ رک جاؤ، اور اس تحقیق میں پڑھنا تمہارا کام نہیں کہ اس رکنے میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت اور کیا فائدہ ہے۔ ایک صاحب حکیم الامت
मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और किसी शरई मसले के बारे में पूछने लगे कि अल्लाह जल्ल शाअनहू ने फ़लाँ चीज़ को क्यों हराम कर दिया, इसकी क्या वजह है, क्या हिकमत और मसलहत है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक बात का आप मुझे जवाब दे दें तो मैं इसका जवाब आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा कि वो क्या बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आपकी नाक सामने क्यों लगी है, पीछे क्यों नहीं लगी। मतलब ये था कि अल्लाह जल्ल शाअनहू अपनी हिकमत और मसलहत से इस कारखाना आलम का निज़ाम चला रहे हैं। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग जो तुम्हारे सर में है इसकी सारी हिकमत और मसलहतों का अहाता कर ले। हालांकि आज के दौर में साइंस इतनी तरक्की के बावजूद इस छोटे से दिमाग की भी पूरी तहकीक नहीं कर सकी और ये कहती है कि इस दिमाग का अक्सर हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में अब तक ये पता नहीं चल सका कि इसका अमल क्या है। ऐसे दिमाग के ज़रिए तुम ये चाहते हो कि अल्लाह जल्ल शाअनहू की सारी हिकमतों का अहाता कर लो कि फ़लाँ चीज़ को क्यों हराम किया और फ़लाँ चीज़ को क्यों हलाल किया। बात यह है कि अपनी हकीकत से नवाकिफ़ियत और दिल में अल्लाह जल्ल शाअनहू की अज़मत की कमी के नतीजे में इस किस्म के सवाल ज़हन में आते हैं। आगे फरमाया कि अल्लाह की हिकमतों और मसलहतों में दखल मत दो। इसका अगले वीडियो में इंशाअल्लाह सुनाएंगे।